بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصب علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو، کہاوت تو سنی ہوگی آپ نے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اگر یورپین ممالک کو دیکھا جائے تو بالکل ان پہ یہ مثال 100% فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ جب نام نہاد عرب سپرنگ انہوں نے سٹارٹ کی تھی کرنل قذافی کے خلاف، دوسرے عرب کنٹریز کے خلاف، بشر الاسد جو کہ سیریا کے ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں فارچونیٹلی، کیونکہ انہوں نے پورے سیریا کو تباہ کر دیا ایک بندے کو اس کے اقتدار سے ہٹانے کے لیے۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دوسری کنٹریز میں مداخلت کرنا، ان کی حکومتوں کو چینج کرنا، اپنے مفاد کی حکومت کو لے کے آنا، اگر کوئی اسلام پسند ہے کہ اس کو فوراً ختم کر دینا، یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہے یورپی ممالک کے اولین ایجنڈاز میں ہوتی ہیں۔ یہ ظاہری طور پہ شو نہیں کراتے، لیکن ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ یہی کام کرتی ہیں۔ جب کرنل قذافی کے خلاف باغی گروپوں کو ایک دو ایریا میں شکست ہوئی تو ان سے جو اسلحہ پکڑا گیا تو وہ میڈ ان اسپین تھا، اسپین سے بنا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر سیریا میں دیکھا جائے، انگلینڈ نے کس طرح حمایت کی، امریکہ نے کس طرح حمایت کی، اٹالیا نے کس طرح حمایت کی، ان تمام ممالک نے مل کے مسلمان ممالکوں کو تباہ و برباد کیا۔ سیریا وہ اسلامک ملک ہے جہاں پہ ہمارے 80 سے 85% ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، جو ہمارے صحابہ کرام ہوئے یا اسلامک شخصیت ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کے مزارات ہیں، روزے ہیں، تو انہوں نے وہاں تک ان ایریاز تک جو روزے تھے، مزارات تھے، ان کو بھی تباہ و برباد کرانے کے لیے ان گروپس کو پیچھے سے سپورٹ کیا جو کہنے کو مسلمان تھے، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز بالکل مسلمانوں والی نہیں تھیں۔ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے گروپس بنائے گئے تھے۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کناریا جو جزیرہ ہے اسپین کا، اس میں انتہائی لیول کا ہائی الرٹ ہوا ہے۔ وہاں پہ ڈیلی تقریباً 1000 سے 1500 امیگرینٹ جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں مروک سائڈ سے۔ مروک سے وہ تقریباً صرف 100 کلومیٹر دور ہے وہ جزیرہ تقریباً جو مروک اور اسپین سے بہت زیادہ دور ہے، لیکن مروک سے اتنا ہے۔ اس کے بعد آگے صحرا جو اپنے آپ کو علیحدہ کنٹری کہتے ہیں لیکن وہ مروک کا حصہ ہے، وہاں سے اس جزیرے سے تھوڑی دور آگے صحرا کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے کچھ امیگرینٹس ایسے ہیں جو کہ صحرا، کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی بہت زیادہ نہیں ہے، اس طرف سے بوٹ سے انٹر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مروک سائڈ سے ہوتے ہیں۔ اسپین میں اس وقت بہت زیادہ پریشانی اس چیز کی پائی جا رہی ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے سنبھالیں گے اتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ انہوں نے تو فنڈنگ یورپی یونین سے اپنے شہریوں کے لیے لی تھی، وہ ان کو آگے پرووائڈ نہیں کی، پتہ نہیں کہاں وہ ساری فنڈنگ گئی ہے کرونا وائرس کے نام پہ جو انہوں نے یورپی یونین سے لی تھی۔ تو ابھی ان کو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو دینا کیا، ان کو رہائش اور خوراک کس طرح دیں گے۔ اسی سلسلے میں جو ان کے فارن منسٹر ہیں اسپین کے، وہ مروک گئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ڈسکشن سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان امیگرینٹس کو واپس بھیجنا ہے، کس طرح ہم وہاں پہ اور مزید امیگرینٹس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ان پہ یہ پریشر بلڈ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے کیا چانسز نکلتے ہیں، کس طرح سے یہ معاہدہ کرتے ہیں مروک کے ساتھ، اور مراکش کس طرح سے اپنی سیکورٹی کو بڑھاتا ہے تاکہ مزید جو مائیگرینٹس ہیں وہ اسپین نہ انٹر ہو سکیں۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے مزید پیش رفت ہو، مزید اس میں اپ ڈیٹس آئیں، لیکن فی الحال کنڈیشن یہ ہے کہ انتہائی ہائی پروفائل جو ان کے منسٹرز ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں کہ ان امیگرینٹس کو روکا جائے، تاکہ جو کناریا صوبہ وہاں کی جو رہائشی ہیں وہ بھی کافی زیادہ احتجاج کر رہے ہیں کہ امیگرینٹس کو ہماری آبادیوں کے بیچ میں آپ لوگ آباد کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مسئلہ بنائیں گے۔ اس طرح کے کافی زیادہ مسئلے کناری جو آئس لینڈ ہے وہاں پہ بن چکا ہے۔ ایک قسم کا اس جزیرے کو انہوں نے جیل میں کنورٹ کر دیا ہے، وہیں پہ فیصلے ہوں گے اور وہیں پہ تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ جن کو ڈپورٹ کرنا ہوگا ڈپورٹ کریں گے، اور جن کو عزیل اسائلم دینا ہوگا ان کو اسائلم دیں گے۔ ملیں گے دوستوں نیکسٹ نیوز میں۔ اس نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کلک کر کے آپ نیوز پڑھ بھی سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔